पूजा रोती हुई काबिल एतराज़ हालत में बिखरे हुए बाल लिए उसके कमरे से निकली थी और अम्मा भी सामने हैरान परेशान उसकी हालत देख रही थी। पूजा के कदम चंद लम्हे अम्मा भी को देखकर थमे, फिर रोती हुई साइड से निकलती अपने कमरे में चली गई और पीछे रूहान मुजरिम बना खड़ा रह गया। उसके हाथ में पूजा की नाइटी अम्मा भी को बहुत कुछ समझा रही थी। अम्मा भी जिन नज़रों से उसे देख रही थी, रूहान का बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अम्मा भी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और अपनी सफाई देने लगा। अम्मा भी ने अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैं कसम खाता हूँ, आप अंदर आए, मैं सब कुछ बताता हूँ। रोहान अम्मा भी को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले आया और पूजा और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। अब आप ही बताएं, इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है और पूजा मुझे अपना शौहर समझती है। अम्मा भी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अम्मा भी ने सारी बात जानकर सुकून का सांस लिया। वो तो रोहान के कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वहाँ आई थी और पूजा की हालत देखकर वो कुछ और ही समझ बैठी थी। बेटा, तुम्हारी भी गलती है। लड़कियों का दिल बहुत मासूम होता है। जिससे शादी करती हैं उसे अपना सब कुछ मान लेती हैं। तुमने गलती की, पूजा को एतमाद में लेकर उसे ये सब नहीं बताया और वो तुम्हें अपना सब कुछ मान बैठी। अम्मा भी, वो अपने भाई की मौत के बाद बहुत डिस्टर्ब थी। मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। मैंने पूजा के लिए वही घर खरीद लिया है जहाँ वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मैं सोच रहा हूँ कि उसे वहाँ सेट कर दूँ और मैं चाहता हूँ आप उसके साथ रहें, वहाँ शिफ्ट हो जाएं, जब तक मैं कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी नहीं कर देता। मैं आप दोनों की हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा। रूहान फैसला कर चुका था। मुझे कोई एतराज़ नहीं है बेटा। बिन माँ बाप की बच्ची है, ना समझ है, खुद ही समझ जाएगी। तुम बस उसे और अंधेरे में ना रखो। जितना जल्दी हो सके उसे सब कुछ बता दो। अम्मा बीवी ने उसे समझाया। ठीक है, मैं सुबह ही उससे बात करता हूँ। आप बस अपनी और पूजा के जाने की तैयारी करें। अम्मी अबू के आने से पहले मैं आप दोनों को वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। बाकी घर वालों को मैं खुद संभाल लूंगा। अम्मा भी को अपने कमरे में भेजकर रूहान अब अपने फैसले पर मुतमईन सा हो गया था। अगली सुबह रूहान ने आहिस्ता से दस्तक दी और पूजा के कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की हल्की मध्यम रोशनी में पूजा की आंखों की सूजन साफ दिखाई दे रही थी, जो पूरी रात की बेख्वाबी और रोने की कहानी बयान कर रही थी। मगर हाय रे मोहब्बत, जैसे ही उसकी निगाहें रूहान पर पड़ी, एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर जाग उठी। रात की सारी जिल्लत और बेबसी लम्हा भर में तहलील हो गई। दिल ने फौरन कहा, ये तो मुझे मनाने आया है, अपनी गलती मानने आया है। पूजा ने नरमी से अपनी उलझी लटें कान के पीछे अड़सते हुए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही पुराना जुनून झलक रहा था, वही इंतज़ार, वही उम्मीद। मगर वो अब भी रात वाली नाइटी में थी, जिसने रूहान को एक बार फिर अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया। अपना हुलिया दुरुस्त करो और नीचे आ जाओ, रूहान ने संजीदगी से कहा। अम्मा भी नाश्ता बना रही हैं, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। ये कहकर वो रुका नहीं, फौरन पलटा और दरवाज़ा पार कर गया। पूजा के लबों पर मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। उसके दिल ने जैसे खुशी से धड़कना शुरू कर दिया। यानी वाकई वो मुझे मनाने आया है, उसने सोचा। वो तेजी से बिस्तर से उछली और भागती हुई बाथरूम में घुस गई। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने सामने आंखों के गिर्द हल्की सी सूजन छुपाने की कोशिश की। चेहरे पर पानी के छींटे मारे, अलमारी से आसमानी लेला रंग का खुशनुमा टॉप निकाला और फिर दिल की पूरी लगन से खुद को संवारने लगी। तैयार होते ही यूं लगा जैसे बहार खुद उसके वजूद में उतर आई हो। हर जाविये से खुद को देखकर, बालों को संवार कर, होंठों पर हल्की सी मुस्कान सजाए, वो कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दिल में उमंग थी, आंखों में ख्वाब थे, ये जाने बगैर कि ये मुस्कुराहट थोड़ी देर में वो दुश्मन जहाँ बड़ी बेदर्दी से छीनने वाला है। पूजा को अपने घर आए 2 दिन गुजर चुके थे। वो अपने कमरे की खिड़की पर बैठी लॉन का मंजर तक रही थी। कभी ये घर कितना जिंदगी से भरपूर और खुशहाल लगता था। अम्मी अब्बू की हंसी, नौकरों की चहल पहल, प्रेम की शरारतें, उसका जिद में आकर पूजा को तंग करना और फिर उसका चीखते हुए प्रेम के पीछे भागना।
ماضی کے سارے منظر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آنکھوں میں ماضی کی کرچیاں چبھیں تو آنسو بے قابو ہو کر گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ کتنی خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ روحان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اب وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ روحان صرف اس کا ہے اور وہ صرف اس کی بن کر رہے گی۔ لیکن روحان نے کمال آسانی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ کتنی بے دردی سے اس نے پوجا کی محبت اور خوابوں کا خون کر ڈالا تھا۔ وہ خوش فہمیاں جو دل میں پال رکھی تھیں لمحہ بھر میں ٹوٹ گئیں۔ دراصل روحان کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کے فیصلے نے پوجا کو جیتے جی مار ڈالا تھا اور وہ رحم کی بھیک مانگنے تک کی ہمت نہ کر سکی۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ اماں بھی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، اس کی دھندلائی آنکھیں اپنے دوپٹے سے صاف کی۔ اماں بھی، آپ دونوں کو میں آج ہی پوجا کے گھر شفٹ کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، سامان پیک کر لیں۔ روحان سخت لہجے میں کہتا ہوا گویا ایک کے بعد ایک اس پر بم گرا رہا تھا۔ پوجا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ایک التجائیہ نظر اس پر ڈالی۔ اس نظر میں کتنی آس تھی، جیسے کہہ رہی ہو فیصلہ بدل لو۔ اگر اپنا نہیں سکتے تو کم از کم خود سے دور بھی مت کرو۔ میں جی نہیں پاؤں گی۔ لیکن روحان نے اس کے وجود سے نظریں چرا لیں اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ پتھر کی مورت بنی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اماں بھی نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور کمرے میں لے آئیں۔ پوجا کا سارا سامان انہوں نے خود پیک کیا۔ ان کے ہاتھ بار بار رک جاتے، نظریں پوجا پر جم جاتی جو خالی خالی نظروں سے اپنے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اماں بھی کی آنکھیں بار بار بھر آتیں۔ وہ جانتی تھیں کہ آج کی یہ حقیقت نے لڑکی کو اندر تک توڑ ڈالا ہے۔ روحان دونوں کو پوجا کے گھر چھوڑ کر واپس لوٹ گیا، مگر پوجا اندر تک بکھر گئی تھی۔ آج امی، ابو، بھائی سب یاد آ رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں کے ساتھ رو دی۔ اچانک اماں بھی اس کے کمرے میں آئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس میری بچی، بس کرو۔ وہ اپنی گود میں لٹا کر اس کا سر سہلانے لگیں، پھر قرآن کی آیات کا ورد کر کے اس پر دم کرنے لگیں۔ پوجا اماں بھی کی شفقت بھری گود میں سر رکھے آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں کھو گئی۔ روحان نے اپنے گھر والوں کو سمجھا دیا تھا کہ پوجا کا گھر رینوویٹ کروا دیا ہے، اب وہ اپنے ہی گھر پر اماں بھی کے ساتھ رہے گی۔ سب کو ہی پوجا پسند تھی اور اماں بھی کا پوجا کے ساتھ رہنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ یہ تجویز خود خرم صاحب کو بھی بہت پسند آئی تھی کہ ایک یتیم بچی کو اکیلا چھوڑنا کسی صورت درست نہیں۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، پوجا کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اماں بھی آئیں اور نرم لہجے میں بولی، بیٹا باہر آؤ، روحان آیا ہے، تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ پوجا ایک ٹرانس کی کیفیت میں اٹھی اور اماں بھی کے ساتھ باہر آ گئی۔ روحان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا، ان دونوں کو آتا دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو پوجا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ پوجا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے اور اس کی خوبصورت چمک بھی غائب تھی۔ روحان کے دل کو کچھ ہوا۔ جو بھی تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پوجا کی اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے۔ اس نے بے اختیار نظریں چرا لیں۔ میں پرسوں کی فلائٹ سے واپس UK جا رہا ہوں۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے UK کے بزنس میں پریم اور میں دونوں برابر کے پارٹنرز تھے۔ اب اس کی موت کے بعد وہ شیئرز تمہارے ہیں۔ میں ہر مہینے تمہارا حصہ تمہیں ٹرانسفر کر دیا کروں گا۔ تمہیں پیسوں کے معاملے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ گھر بھی میں نے خرید کر تمہارے نام کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ گاڑی اور ڈرائیور کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ آج کے بعد تم اکیلی نہیں ہو، اماں بھی اور ڈرائیور یہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ روحان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پوجا تو سر جھکائے سب کچھ سن رہی تھی، اچانک نظریں اٹھا کر ایک پل کے لیے روحان کو دیکھنے لگی۔ ان نم آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت کا درد، ہجر کی تپش، ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں۔ روحان ایک پل کے لیے ہل کر رہ گیا۔ پوجا بغیر کچھ کہے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روحان کو واپس گئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا، لیکن پوجا کی حالت میں کوئی سدھار نہ آیا۔ وہ بالکل ہی بکھر گئی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔
شوخ و چنچل سی پوجا کو محبت کے روگ نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ سارا دن بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی یا پھر کھڑکی کے پاس باہر لان میں اڑتے پرندوں کو دیکھتی رہتی۔ ہنسنا، بولنا، کھانا پینا، گھر سے باہر نکلنا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اماں بھی زبردستی اپنے ہاتھوں سے اسے ایک دو نوالے کھلاتی اور وہ نم آنکھوں سے بس انہیں دیکھتی رہتی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو میری بچی، اپنا خیال رکھا کرو۔ اماں بھی اس کی حالت دیکھ کر ہول سی جاتی۔ اماں بھی اب اپنا زیادہ تر وقت پوجا کے کمرے میں گزارنے لگیں۔ انہیں لگنے لگا کہ پوجا کو اکیلا چھوڑنا درست نہیں، کہیں اس کی ذہنی حالت مزید نہ بگڑ جائے۔ وہ ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگتی اور پوجا بغیر پلک جھپکائے رشک سے انہیں ان کے چہرے پر چھائے سکون اور نور کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن اماں بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں کہ پوجا آہستگی سے بستر سے اٹھی اور دبے قدموں ان کے پاس آ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اماں بھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ پوجا نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما اور ٹوٹے لہجے میں بولی، اماں بھی مجھے سکون نہیں ملتا، میرا دل پھٹ جائے گا، میں نہیں رہ سکتی روحان کے بغیر، آپ دعا کریں وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں بھی اس کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر ایک پل کو ہل کر رہ گئیں۔ بکھرے ہوئے بال، ویران آنکھیں، چہرے کا گلابی دودھیا رنگ جو اب پیلا پڑ چکا تھا۔ یہ تو وہ پوجا ہی نہیں رہی تھی جسے انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، زندگی سے بھرپور، شوخ، چنچل۔ اماں بھی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگی۔ پوجا ہچکیوں کے ساتھ بولی، اماں بھی میں نہیں رہ سکتی، مجھے روحان چاہیے، روحان میرا ہے، میں اس کے لیے مسلمان ہو جاؤں گی، پھر وہ مجھے اپنا لے گا نا۔ آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیں، میں اللہ سے خود روحان کو مانگ لوں گی، پلیز اماں بھی مجھے نماز پڑھنا سکھا دیں۔ پوجا بلک بلک کر رو رہی تھی اور اماں بھی اس کی باتیں سن کر پتھر کی ہو گئیں۔ اچانک وہ جھٹکے سے اماں بھی سے الگ ہوئی اور تقریباً چیخ پڑی، اماں بھی میں مسلمان ہو جاؤں گی تو روحان مجھے اپنا لے گا نا۔ رونے سے پوجا کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، اس کی نم سوجی ہوئی سرخ آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ اماں بھی نے نم آنکھوں سے ہاں میں سر ہلایا۔ پوجا کی ویران آنکھوں میں یکدم ایک چمک سی ابھر آئی۔ اماں بھی مجھے نماز سکھا دیں، وہ بے چینی سے بولی، بیٹا ایسے نہیں، چلو اٹھو، پہلے نہا دھو کر آؤ، اپنی حالت درست کرو۔ اماں بھی نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ پوجا فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر آئی تو اماں بھی نے اسے وضو کرنا سکھایا اور پھر اپنے ساتھ ٹی وی لانچ میں لے آئیں۔ ڈرائیور کو کہہ کر مسجد کے امام صاحب کو بلوا لیا گیا۔ پوجا کو صوفے پر بٹھایا گیا، سر پر بڑی سی چادر دی گئی۔ امام صاحب نے اسے کلمہ پڑھا دیا، آج سے آپ کا نام پوجا نہیں فاطمہ ہے۔ امام صاحب نے مبارکباد دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت ہو گئے۔ اماں بھی آگے بڑھیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوجا کی محبت نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ روحان کی چاہت میں اس نے اسلام تو قبول کر لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم اس کی زندگی کو صرف بدلنے والا نہیں، بلکہ ایک نئی روشنی، سکون اور رب کے قریب لے جانے والا ہے۔